بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چودھری صاحب سے یہ میری آخری ملاقات تھی۔ وہ کچھ بیمار رہنے لگے تھے۔ اسپورٹس مین ہونے کی وجہ سے 70 سال کی عمر میں بھی چاق و چوبند تھے۔ انہیں حبشی حلوہ بہت پسند تھا۔ میں جب بھی جاتا ان کے لیے ضرور لے کر جاتا۔ جمعرات کا دن تھا۔ مجھے 11 بجے کے قریب ان کی کال آئی۔ وہ کہنے لگے آمد ہوئی ہے، شام کو ملیں۔ یہ ان کا ایک قسم کا سیفر نوٹ تھا جو وہ اپنے چند قریبی دوستوں کو شام کے چائے پر مدعو کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ میں نے آفس جلدی بند کیا اور ان کے استانے پر جا پہنچا۔ میں نے انہیں جب ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ کانپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کچھ ان کے چہرے پر اضطراب کی کیفیت بھی نمایاں تھی، لیکن چونکہ پرانا یارانہ تھا، مزاج سے واقفیت تھی، اس لیے خاموش رہا۔ انہوں نے ترتیب سے بچوں بڑوں کا حال چال معلوم کیا۔ اس دوران ان کا خادم بابا حشمت چائے بنا کر رکھ گیا۔ بابا حشمت چودھری صاحب کے پاس اوائل عمری سے خدمتگار ہیں، گویا پچھلے 50 سال سے چودھری صاحب کے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب مجرد ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی، اکیلے اپنے گھر میں رہتے ہیں، بینک سے ریٹائر ہیں، بڑے کھلے دل کے مالک ہیں۔ چودھری صاحب نے حلوہ کھاتے ہوئے فرمایا، پتہ ہے آج کیوں بلایا ہے آپ کو؟ میں نے کہا یہ تو نہیں پتہ، لیکن آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ پر یاد ماضی کے مہیت سائے طاری ہو۔ واہ واہ واہ، یاد ماضی کی مہیت سائے، واہ سبحان اللہ، کیا تر لگائی آپ نے۔ چودھری صاحب جوش سے صوفے پر پہلو بدلنے لگے اور بولے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یاد ماضی میں پھنسا ہوا ہوں؟ میں نے کہا چودھری صاحب دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ وقت بتا رہا ہوں، اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ انہوں نے بابا حشمت کو کھانا تیار کرنے کا کہا اور بولے، آج دراصل میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ ماضی کا ایک دکھ کسی حد تک دور ہوا ہے، اسی لیے تھکن سے چور ہوں۔ میں تجسس کا انتظار کرتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب کیا معاملہ تھا؟ کچھ مجھے بھی بتائیں۔ چودھری صاحب نے پہلو بدل کر تکیے سے ٹیک لگا لی اور بولے، بہت دفعہ آپ نے پوچھا ہے کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی۔ آج کچھ اسی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل میرا رشتہ اپنے چچا زاد سے طے ہوا تھا اور بدلے میں میری بہن کا رشتہ میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد زمین کا تنازع پر دشمنی بن گئی۔ عرصہ بیت گیا، اس دوران میری بہن فوت ہو گئی، میرے ماں باپ بھی فوت ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے میرا چچا اور میرے کزن فوت ہو گئے۔ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے میرا شادی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے رشتوں سے نفرت سی ہو گئی تھی، اس لیے ادھر شہر میں ہی شفٹ ہو گیا، کبھی گاؤں نہیں گیا۔ یاد ہے پچھلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا مجھے، اس کے بعد مجھے گاؤں اور گاؤں والے بہت یاد آئے۔ میں گاؤں چلا گیا۔ حویلی کی حالت پوشیدہ تھی، لیکن ابا جی کے مزیروں نے قابل رہائش بنائی ہوئی تھی۔ میں وہاں 2 دن رہا۔ جس دن میری واپسی تھی، مزیرے کی بیٹی مجھے ایک ٹفن دے کر گئی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں گڑ کا حلوہ تھا، بالکل تمہارے حبشی حلوے جیسا۔ میں نے چکھا اور چکھتے ہی 50 سال پہلے کی خوشبو اور ذائقہ میرے ذہن من میں چھا گیا۔ میں نے ٹفن کے پندے کو دیکھا تو اس پر چاند ستارہ بنا ہوا تھا۔ میری آنکھیں پہنے لگی۔ یہ ذائقہ میری منگیتر کے ہاتھ کا تھا اور یہ ٹفن بھی اسی کا تھا۔ میں نے مزیرے کے بیٹے خورشید کو ساتھ لیا اور 40 سال بعد چچا کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے میری منگیتر مصلے پر بیٹھی ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اشارے منع کر دیا۔ ہم دونوں کتنی ہی دیر آمنے سامنے بیٹھ رہے، میری زبان گنگ تھی۔ میں بس ایک ہی فقرہ کہہ پایا کہ مجھے معاف کر دینا اور لوٹ آیا۔ رانا صاحب، اس دن میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، اسی دن سے اس فیصلے پر عمل کرنے پر لگا تھا۔ کل وہ کام ہو گیا۔ میں نے اس فرشتہ صف عورت سے نکاح کر لیا ہے اور اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی ہے۔ اپنی حویلی میں سرکاری اسکول کھلوا دیا ہے، ایک حصے میں ڈسپنسری بنوائی ہے۔ بس اب سکون ہی سکون محسوس کرتا ہوں، دل کی بے چینی و بے قراری ختم ہو گئی ہے۔ اب ایسے لگتا ہے جیسے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ شاید یہ آخری اٹکا ہوا کام تھا جو میں نے نیلی چھت والے کی رحمت کر دیا ہے۔ اے باب! میں چودھری صاحب کی باتیں سنتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ میں ان کے پرسکون چہرے، مطمئن خط و خال کو دیکھتا رہا۔ میرا دل بار بار گواہی دینے لگا کہ مومن کا چہرہ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر چودھری صاحب کے ہاتھ تھام لیے۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، لیکن یہ آنسو بے شک
تشکر اور خوشی کے آنسو تھے، اطمینان قلب تھا جو ان کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ احباب گرامی، کیا ہم اپنے معاملات کو درست کر چکے ہیں؟ کیا ہم حقوق العباد پورے کر چکے ہیں؟ کیا ہماری وجہ سے کسی کو ناکردہ گناہوں کی سزا تو نہیں مل رہی؟ یہی آج کی بات ہے، یہی آج کا سوال ہے۔